السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ لیلۃ القدر کا بیان یعنی لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہوگی اور یہ 2 درسوں پر مشتمل ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادت اور اطاعت پوری کوشش سے کیا کرتے تھے جو باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اتنی کوشش کیا کرتے تھے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے، اور اس کوشش میں یہ شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اس میں لیلۃ القدر کی تلاش کیا کرتے۔ اور صحیحین میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ لہٰذا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے لیے آئیڈیل اور قدوہ و اسوہ ہیں، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش اور اہتمام کرنا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں اور راتوں کے اوقات کو ضائع نہ کرے، اس لیے کہ کسی بھی شخص کو یہ علم نہیں کہ دوبارہ یہ دن اسے نصیب ہوں گے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے آئندہ رمضان سے قبل ہی لذتوں اور راحتوں کو ختم کرنے والی موت آ دبوچے، اور جب کسی شخص کی زندگی ختم ہو جائے اور اس کا وقت آ پہنچے تو پھر کسی بھی قسم کی کوئی ندامت کام نہیں آتی۔ اس عشرے اور دنوں کی فضیلت اور خصوصیت باقی دوسرے دنوں سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی لیلۃ القدر میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو کچھ خصوصیات سے نوازا ہے۔ نمبر 1، لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید یک بارگی اور مکمل طور پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ میں نازل کیا، پھر اس کے بعد نبوت کی 23 سالہ زندگی میں حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس کا وصف بیان کیا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اسے بابرکت رات بھی قرار دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ نمبر 4، اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل نزول کرتے ہیں، یعنی اس رات کی کثرت و برکت کی بنا پر فرشتوں کی کثیر تعداد نزول کرتی ہے، اور پھر فرشتے تو برکت اور رحمت کے نزول کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھی فرشتے اتر کر وعظ و نصیحت اور قرآن پڑھنے والوں پر حلقہ بنا لیتے ہیں اور سچے طالب علم کے لیے تعظیماً اپنے پر بچھاتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو سلامتی کا وصف بھی دیا ہے، یعنی یہ رات شیطان سے سلیم رہتی اور شیطان اس میں کچھ بھی اذیت پہنچانے اور برائی کرنے کی استعداد نہیں رکھتے، جیسا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح اس میں سزا اور عذاب سے بھی سلامتی کثرت سے ہوتی ہے، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔